بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت بڑا سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ نون لیگ کے جلسوں میں جتنے بھی جلسے وہ کر رہے ہیں وہاں پر نوٹ کیوں نچھاور کیے جا رہے ہیں، نوٹ کیوں پھینکے جا رہے ہیں، پیسے کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کی ویڈیوز بنا بنا کر خود کیوں آگے پھیلائی جا رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایسا کیا کہ دکھایا کہ جناب دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نکلے ہیں، ریلی میں جناب نوٹ پھینکے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک ذہنی سوچ ہے، اصل میں ایک بتانا مقصد ہے کہ آپ آئیں گے تو اس طرح رقم آپ کو ملے گی، پیسہ ملے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ ابھی یہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں کہ ابھی مریم نواز صاحبہ جس طرح انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو اب لاہور کے اس حلقے میں N119 میں نکلی ہیں، تو وہاں پر جو لوگ لائے گئے، اب یہ اپنا حلقہ ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ حلقے میں جاتے ہیں وہاں جا کر خطاب کرتے ہیں تو ان لوگوں کو آنا ہے نا، اس حلقے سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ لوگ ہوں گے، اور کوئی اس طرح آپ نے جلسہ بھی آپ نے خود کہا نہیں ہے، لیکن پورے لاہور سے ہی ساری قیادت کو بھی اکٹھا کیا گیا تھا اور لوگ بھی باہر سے لائے گئے تھے، اور اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اس دفعہ ریٹ تھا 1,000 روپیہ۔ پہلے جب میاں صاحب کو لے کر آئے تھے جناب وہ مینار پاکستان، تب 3,000 روپیہ ریٹ تھا، کیونکہ تقریباً وہ 2 دن کی دہاڑی لگ رہی تھی، کھانا پینا الگ سے تھا، اور بس کا کرایہ وغیرہ وہ سب تھا کہ خود لوگوں کو بس میں لایا گیا۔ اب اس طرح وینز بہت زیادہ نظر آ رہی تھی حلقے میں، انہی میں لوگوں کو مختلف علاقوں سے لایا گیا تھا اور 1,000 روپیہ دیا گیا تھا، کیونکہ پورے دن کا تو کام بھی نہیں تھا، کچھ دیر کے لیے آنا تھا، اکٹھے ہونا اور اس کے بعد چلے گئے۔ پھر یہاں بھی وہی حرکت، پیسے کا استعمال، وہی نوٹ نچھاور کرنے ہیں، وہ الگ سے آپ کو مل جائیں گے۔ ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملی، پتہ نہیں ہے کس سوچ میں بیٹھے ہیں کہ شاید اس طرح سے ایک الیکشن جیت جائیں گے، بہت پتلی حالت ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لاہور میں تو ہے ہی ہے، پورے پنجاب میں ابھی مزید زور لگانا پڑے گا۔ صرف بلہ چھیننے سے بات نہیں بنی، گھروں میں جا کر چھاپے ڈالنے سے، لوگوں کو گرفتار کرنے سے، لاپتہ کرنے سے، ان کے کاروبار تباہ کرنے سے بات نہیں بن رہی۔ آپ سوچیں ذرا، اسی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے کہ بلہ تو چھین لیا، اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے جی اکبر بابر صاحب ابھی بھی چل رہے ہیں آگے کہ جناب ہم آپ کو الیکشنز کروائیں گے۔ نہیں، اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اکبر بابر کے سپرد کر دی جائے، وہ کوئی الیکشنز کروائیں گے اور جا کر الیکشن کمیشن سے کہیں گے جی ہم تحریک انصاف ہیں، ہمیں آپ یہ دے دیں انتخابی نشان بلہ، اور شاید ان کا خیال ہے کہ لوگ اب پھر ووٹ ان کو ڈالنے لگ جائیں گے۔ آپ سوچیں ذرا، سوچ کی کتنی پستی ہے، کتنی آپ سوچیں کہ ایک محدود سوچ تو کہہ نہیں سکتے، بس یہ میں کہہ سکتا ہوں کتنے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں سوچ میں کہ جناب اس طرح کوئی ووٹ لے سکتے ہیں۔ بھئی 2 سال سے آپ نے کر کے دیکھ لیا، آپ کو کیا مل گیا؟ حال یہ ہے کہ پیسے کے بغیر آپ لوگ نہیں اکٹھے کر سکتے، کس طرح آپ کریں گے یہ کام؟ اب 5-5 ہزار روپیہ دے رہے ہیں جناب وہ ووٹوں کے لیے۔ علیم خان صاحب کا آپ نے دیکھ لیا، ان کے دفتر کا پتہ لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، عقاب بھی وہیں پر ہے، شیر بھی وہیں پر ہے، وہ سارے مکس ہو کر ہی چل رہے ہیں۔ تو کس طرح آپ کا خیال ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے، اور اس طرح آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے اور پھر لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ سٹیج سے کس طرح کے مناظر نظر آئے ہیں وہ دیکھیے آپ ذرا۔ مریم نواز صاحبہ جب جا کر تقریر کرتی ہیں تو اب بھی ان کو کہنا پڑتا ہے کہ جی منشور جلد آ جائے گا۔ ابھی تک جو منشور نہیں دے سکے، انہوں نے ملک کیا چلانا ہے؟ وقت کتنا رہ گیا ہے جناب؟ چند دن باقی ہیں الیکشنز میں، ابھی تک منشور نہیں آ سکا۔ جی میاں صاحب جلد منشور دیں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں منشور ان کا یہ ہے کہ بس شریف خاندان کے اقتدار، یہ منشور ہے۔ کسی طرح سے ہماری ڈیل ہو، ڈیل کے تحت ہم حکومت میں آئیں اور حکومت چلائیں۔ سٹیج سے کیا ہوا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پھر کام دکھا دیا، اور عظمیٰ کاردار صاحبہ جو تھیں، دیکھیے یہ ہوتا ہے لوٹوں کے ساتھ، یہ سلوک ہوتا ہے۔ جس طرح راجہ ریاض کو الیکشن سے دستبردار ہونا پڑا ہے، جس طرح فیاض الحسن چوہان کو دستبردار ہونا پڑا ہے، جس طرح عثمان بزدار سابق وزیر اعلیٰ اربوں روپیہ انہوں نے اپنے حلقے میں لگایا، وہ تو کھڑے رہ جاتے کہ شاید ان کے نام پر ووٹ مل جائے، ان کو دستبردار ہونا پڑا، فرق حبیب کو دستبردار ہونا پڑا، بہت سے اور لوگ ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو تو نکالا گیا تحریک انصاف سے، ان کو باقاعدہ سٹیج سے کھینچ کر گھسیٹ کر اتارا گیا ہے، گھسیٹ کر۔ یہ مناظر ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ گارڈ کی کان میں کچھ کہا اور اس کے بعد وہ کھینچ کر ان کو نکالا گیا۔ اسی طرح ایک اور اداکار کامیڈین جو ان کے لیے بہت سی ویڈیوز بھی بناتے رہے ہیں، سکٹس بھی بناتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا، اور یہ جا کر ملتے بھی رہے، موصوف جا کر میاں نواز شریف صاحب سے ملتے رہے۔ وہاں ان کا خیال تھا کہ جناب لندن میں مل آئے ہیں تو پھر اب بڑا اچھا ان کے ساتھ سلوک ہوگا، نہیں جناب یہی ہوتا ہے۔ یہ ہوا، یہ طاہر انجم ہے، یہ سٹیج ایکٹر بھی ہیں، کمیڈین ہیں،
یہ وہاں پر آگے ہے کہ شاید سٹیج تک پہنچ گئے ہوں، مریم صاحب کو سلام کر رہے ہیں، وہ دھکے پڑ رہے ہیں. تو یہ ان کا سلوک ہوتا ہے کہ جب اقتدار ملے گا تو وہ کہتے ہیں نا جی جب اقتدار سے باہر ہو تو پاؤں پڑتے ہیں، اقتدار ملے تو گلے پڑتے ہیں. تو ابھی لانے والوں کو پتہ لگ جائے گا اگر ان کو لانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے ابھی تک امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ پبلک پریشر اتنا زیادہ ہے. اگر ان کے امکانات بن چکے ہوتے تو پھر ضرورت نہیں تھی بلہ چھیننے کی، پھر ضرورت نہیں تھی اتنے چھاپے مارنے کی، پھر ضرورت نہیں تھی کہ اب جو بینرز لگے ہوئے ہیں، کوئی پینل فلیکس لگا ہوا ہے، کوئی بھی اشتہار لگا ہوا ہے اس کو اتارا جا رہا ہے. سرکاری گاڑیوں کا استعمال ہو رہا ہے، ٹرکس کا استعمال ہو رہا ہے، اینٹی انکروچمنٹ سارا ڈپارٹمنٹ، ساری انتظامیہ اس وقت صرف اس کام پر لگی ہے، ساتھ ساتھ پولیس ہے. تو اگر آپ کو امن و امان کا مسئلہ ہے تو آپ کو اس بارے میں اپنے آپ کو کوسنا چاہیے. آپ کی غلطی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی پولیس کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس کے اور بہت سے کام ہیں کیونکہ پولیس اس کام پر لگی ہے، انہوں نے بینرز نہیں اتروانے جا کر، وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں. ویڈیوز موجود ہیں اور بینرز صرف اتارے جائیں گے جناب مریم صاحبہ کے مقابلے پر جو بندہ کھڑا ہے، شہزاد فاروق، عباد فاروق کا بھائی، اور وہ جناب اب کے الیکشنز پر کس طرح کھڑا ہو گیا. مریم صاحبہ کے مقابلے پہ کوئی جرت کیسے کر سکتا ہے کہ کھڑا ہو؟ جب ان کی بات ہو چکی ہے تو پھر کیوں؟ وہ اسد طور صاحب بھی بہت سی ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں اپنے ویلاگز میں. تو کیسے آپ ممکن ہے کہ جی کوئی کھڑا ہوگا؟ وہ اس کے گھر چھاپے پڑیں گے، اس کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر اس کا بھائی جو ہے وہ پہلی اس وقت ٹرائل سے گزر رہا ہے، 9 مئی کے واقعات میں ملٹری ٹرائل اس کا ہو رہا ہے، لیکن بھائی بھی کیوں کھڑا ہو؟ اچھا، اب یہ میاں شہزاد فاروق کے بینرز اتارے جا رہے ہیں، وہاں سب کسی دوسرے کے لگ سکتے ہیں، صرف تحریک انصاف کے کسی آدمی کے نہیں لگ سکتے. آپ سوچیں ذرا کیوں؟ کیونکہ خوف یہی ہے کہ باقیوں سے تو بات ہو گئی ہے، یہ ہمیں ہرا دیں گے. تو کیا صرف آپ پینل فلیکس اتار کر، یہ چیزیں اتار کر مریم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ وہ آ گئی ہیں تو وہ ان کو تو یہ برداشت نہیں ہے کہ جہاں سے وہ گزریں کوئی اور بھی بات ہو؟ لیکن نعروں کا کیا کریں گے؟ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں نعرے لگ جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب گئے ہیں منڈی بہاؤدین تو وہاں پر پتہ لگ رہا ہے لوگ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں چھوڑ کے، جی ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے جو ٹک ٹاک والا معاملہ ہوا ہے، ریکارڈ بن گیا. اگر آپ ویب سائٹ بلاک بھی کرتے ہیں اور مرتضی سولنگی صاحب فرما دیتے ہیں جی 2-3 مہینے تک یہ مسائل رہیں گے، اندازہ لگائیے آپ کہ یہ ہوتا رہے گا، اپ گریڈ ہوتا رہے گا، اور اسی وقت ہوگا جب تحریک انصاف کچھ کرے گی. ان کی ویب سائٹ بلاک کر دی تو فیس بک پر آ گئے ہیں، کوئی واٹس ایپ گروپ بنا دیں گے، واٹس ایپ چینل بنا دیں گے، وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. لوگ خود پوچھ رہے ہیں، کسی نہ کسی سے تو پوچھ ہی لیں گے بھائی کون کھڑا ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے، جا کر ووٹ ڈال دیں گے. ابھی ہو سکتا ہے یہ ان کے کیمپ سکھاڑیں، اسی لیے اب یہ بات کی جا رہی ہے. ابھی سے یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، دیگر جماعتیں ہوں گی وہاں پر، ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کا کیمپ لگا ہو، پرچی بنوانی ہے، کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا، یا دل کے اندر کے آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے نہیں پتا ہوتا، وہ بس آپ نے کچھ مین چیزیں آپ کو لکھ دیتے ہیں، آپ کا سیریل نمبر وغیرہ اور اس طرح سے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر کہ یہ چیزیں، تو بس وہ سلپ آپ چاہے نون لیگ کے کیمپ سے بنوا لیں، چاہے پیپلز پارٹی کے کیمپ سے بنوا لیں، چاہے آپ کوئی بھی جماعت اس کے کیمپ سے بنوا کر آپ نے اندر جا کر ووٹ جس کو ڈالنا ہے وہ ڈال دیں. تو ان کے آپ دیکھیں کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے، کوئی بھی ان کی کارنر میٹنگ ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پر آپ کو یہ چیزیں ضرور نظر آ جائیں گی کہ جناب یہ دینگا مشتی لوٹوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار ساتھ ملا لیں گے، تحریک انصاف کے جتنے آزاد امیدوار ہیں ان کو ساتھ ملا لیں گے. پہلی چیز یہ کہ آزاد امیدوار اگر زیادہ جیت جائیں گے تو جیت نظر آ جائے گی تحریک انصاف کی ہے. اس کے بعد اگر یہ ہتھ کنڈے کر کے آپ ساتھ لوگوں کو ملا لیں گے تو آپ حکومت کیسے چلائیں گے؟ اور یہ صرف اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ پہلے بتا دیا جائے، جس طرح استقبال کہہ رہے ہیں دیکھیں نا جی وہ تو تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں مقابلے میں، تو آزاد امیدوار کو نہ ڈالیں، ہمیں آپ ووٹ ڈال دیں. شکست تسلیم کر رہے ہیں یہ کہ آزاد امیدوار کو نہ ڈالیں. یہ صرف لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے ہے کہ جناب آپ فلاں کو نہ ڈالیں، فلاں کو نہ ڈالیں، دیکھ لیں ہماری تو بات ہوگی، آپ جو مرضی کر لیں ہم نے جیت ڈالیں. اگر یہ سب ہوتا تو یہ اتنا خوف اور یہ پینل اتارو، یہ کرو وہ کرو، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس نے بھی لوٹا بننے کی کوشش کی ہے، لوٹا بنا ہے، جس نے بھی یہ سارے کام کیے ہیں، آج اس کی عزت کیا ہے؟ وہ کہتے تھے مذاق اڑاتے عمران خان کہتا ہے جی سوشل بائیک آؤٹ ہو جائے گا، اوہ جی لوگ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، رشتہ نہیں دیں گے. وہ ہو رہا ہے بھائی، وہ ہو رہا ہے، آپ غور تو کریں. لوگ اب ہاتھ نہیں ملا رہے، لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے کہ جناب آپ لوگ تو یہ ہے اخلاق کی، آپ کی یہ اخلاق کی گراوٹ، تو یہ حال ہو گیا. اور دوسری طرف مقبولیت آپ دیکھ لیجئے. اس لیے ان کو یہ سارا مایوسی پھیلانے کے لیے یا ایک جبر کا ماحول کریٹ کرنے کے لیے، پریشانی پھیلانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جتنا یہ کر رہے ہیں آپ یقین جانیں لوگوں میں اتنا ریئیکشن آ رہا ہے، لوگ اتنا رد عمل شو کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ووٹ بینک تحریک انصاف کا سٹرونگ ہو رہا ہے. اب میں نے دیکھا کہ سینئر صحافیوں کہتے ہیں جی پورا کہتے تھے جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے مسلم لیگ نون، وہ کہتے ہیں جی بالکل غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ مسلم لیگ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے. کہتے ہیں میں نے تمام وہاں پر لوگوں سے پتہ کروایا ہے، جتنے صحافی ہیں، رپورٹرز ہیں، ان سب سے پتہ کروا لیا، اور وہ کہتے ہیں جی یہاں پر بھی ان کی حالت بہت زیادہ پتلی ہو گئی ہے، اب یہ جی ٹی روڈ کی بھی پارٹی نہیں رہی.
اور یہ جناب عامر خاکمانی صاحب ہیں، یہ بڑے زبردست دانشور ہیں، کالم لکھتے ہیں، انہوں نے یہ سارا پتہ کروا کے وہ یہ سب بتا رہے ہیں۔ اب یہ وجوہات ہیں جناب کہ آپ دیکھیے کہ جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پر، ان کے گھر پر ڈنڈا بردار فورس آ گئی، پولیس آ گئی کہ گھر پر بھی میٹنگ نہیں ہونے دینی کہ آپ کیوں تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ جاوید ہاشمی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں جی گرفتار کرنا ہے، جو کرنا کر لو۔ گھروں میں اب بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اگر ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اگر یہ ان کی بات بھی ہو چکی ہے، پھر جناب آزاد امیدوار جو بھی آئیں گے ان کو توڑ لیا جائے گا، تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اوپن فیلڈ دے دیں، بلہ تو چھین لیا نا۔ تحریک انصاف اس طرح سے آپ کو لگتا ہے میدان میں نہیں ہے، ان کے مائیتی یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ہی آنے دیں، بعد میں آپ نے ان کو توڑ ہی دینا ہے، زور زبردستی سے اگر کر لینا ہے تو پھر جانے دیں۔ پھر کیوں یہ چھاپے اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ جناب اس کے بعد بھی چیزیں ان سے شاید مینج نہیں ہوں گی جس طرح سے یہ 2 سال سے نہیں کر پا رہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ کھانا بھی کھلاؤ، پیسہ بھی لگاؤ، سارا کچھ کرو، پولیس کا استعمال۔ اور یہ تو سیلوٹ صاحب نے کالم میں لکھ دیا ہے کہ ساری انتظامیہ اس وقت، پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے نون لیگ کی مرضی کی لگا کر سارا کچھ ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، لیکن وہ رزلٹس نہیں آ رہے۔ ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ کی مقبولیت ہی نہیں ہے، صفر ہے، جتنا سوچا گیا تھا اس کے کچھ % ہوتی تو چلیں ہم اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، ہم تو آگے بھی لگائیں گے، ہمارا جتنا زور ہے اس سے بڑھ کر لگا رہے ہیں، بدنام بھی ہو رہے ہیں، برا بھلا بھی ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور بھی کریں گے، مگر آپ کے اندر ہی کچھ نہیں ہے تو بچا، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر یہی ہے، پیسہ پھینکو، کوئی دوسرے کا بینر نہ ہو اور یہ سارے کام ہوں گے تو پھر شاید جناب کوئی بات بن جائے گی۔ لیکن یہ ان کے سپانسرڈ کہیں جو جتنے بھی جلسے ریلیاں ہیں، اب ان سے جناب ان کو ووٹ نہیں ملنے والا، بلکہ جتنی یہ ریلی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اس میں چیز ایسی سامنے آتی ہے کہ الٹا لوگوں کا ریئیکشن سامنے آتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ لوگ اور زیادہ ڈالنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور خبر جناب یہ آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے سلم جاوید کی NA 119 اور 120 سے لاہور سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ اب مریم صاحبہ تو چاہتی تھیں کسی صورت میرے مقابلے نہ آئے، نون لیگ چاہتی تھی، اور دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب ہوں وہ ڈرتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ سے، مریم صاحبہ ہوں، دیگر لوگ ہوں، یہ سلم جاوید سے نہیں۔ جو جیلوں میں خواتین ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ کچھ، نہ اثر و رسوخ، ان کے پاس انتظامیہ، ان کے پاس سرکاری وسائل، سب کچھ ان کے پاس، پھر بھی ان جیل میں بیٹھی خواتین سے یہ سارا خاندان جو ہے خوفزدہ ہے۔ یہ ان کی حالت ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ۔